بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عدنان احمد، ایسٹرالوجر وائل ستارے میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو جس چیز کے بارے میں ہے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک کرونا وائرس کے نام سے ایک عالمی وبا پوری دنیا میں اس وقت پھیلی ہوئی ہے اور پوری دنیا اس کی زد میں ہے، اور ہمارا ملک پاکستان بھی اس کی زد میں ہے۔ دوستو، اسی موقع کے لیے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے کہ اب ہم ستاروں کی روشنی میں جانچیں گے، دیکھیں گے کہ اس عالمی وبا سے کب تک چھٹکارا ممکن ہے، کیونکہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے اور ہر شخص آج کل گھر میں بیٹھ گیا ہے۔ ہر طرف لاک ڈاؤن، کرفیو جیسی صورتحال ہے۔ دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، لیکن باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ اب تک آپ نے ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ دوستو، ایک وضاحت بھی آپ کے سامنے کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ میری یہ ویڈیو تقریباً 3 مہینے بعد آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انسان بعض مرتبہ ایسے کاموں میں الجھ جاتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کی اپنی نجی زندگی ہے، ذاتی زندگی ہے، بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں، شادی، بیاہ، خوشی، غم، ہر قسم کے معاملات ہر شخص کے ساتھ اس دنیا میں ہوتے ہیں۔ تو اسی جیسے صورتحال، اسی جیسے معاملات میرے ساتھ بھی پیش آئے، جس کی وجہ سے میں 3 مہینے تک کوئی ویڈیو آپ کو نہیں دے سکا، جس کے لیے میں سخت آپ سے معذرت خواہ ہوں اور اپنے اس کام پر کوتاہی پر میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ لیکن انشاءاللہ تعالی اب آپ کی ہم ایک سلسلہ، یہ روانی ویڈیوز کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اس کو بھرپور طریقے سے رواں رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں کرونا وائرس کی۔ 11 مارچ 2020 کے روز ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کرونا وائرس کو عالمی وبا قرار دیا۔ علم نجوم کے حوالے سے اس کے اندر ہماری جو اسٹڈی ہے، جو ہماری کیلکولیشن ہے، وہ ہم آپ کے سامنے سے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ 1 دسمبر 2019 کو پہلے مریض میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی۔ 11 مارچ 2020 ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کرونا وائرس کو عالمی وبا قرار دیا۔ 1 دسمبر 2019 کے دن جب کرونا وائرس کی پہلی بار تشخیص ہوئی تو سورج ثابت ستارے انترس کے ساتھ قرآن میں تھا، جس کے اثرات میں بخار اور بیماری شامل ہے۔ اس سے پہلے 26 نومبر 2019 کو طلوع ہونے والا نیا چاند یورینس کے مقابل مریخ سے منسلک تھا، جسے علم نجوم کی سب سے زیادہ تہلکہ خیز نظریات میں شمار کیا جاتا ہے۔ ثابت ستارے عقرب کے ساتھ اس کا قران بھی تھا، جس کے اثرات میں وبائی اور متعدی امراض شامل ہیں۔ یعنی کہ اس کی جو شروعات ہو گئی تھی، اس کی جو پیش گوئی، یعنی کہ اس کے جو ایک بیس بننا شروع ہو گیا تھا، وہ 26 نومبر 2019 کو بننا شروع ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے 16 جولائی 2019 کو رونما ہونے والے چاند گرہن کا قران ثابت ستارے پولکس کے ساتھ تھا، جسے شدید بیماری، امراض، بخاروں اور زہر خورانی کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، جو چاند گرہن لگا تھا 16 جولائی 2019 کو۔ اس میں بھی اس طرح کی وبائی امراض کی طرف اشارہ تھا۔ کرونا وائرس کے نظرات میں سب سے اہم زحل اور پلوٹو کا قران ہے۔ ماہرین کے مطابق زحل اور پلوٹو کے قران نے اس کی بنیاد ڈالی، یا یوں کہیے کہ اسے وسیع پیمانے پر پھیلنے کا موقع دیا۔ 12 جنوری 2020 کے روز برج جدی سے 22 درجے کے زاویے پر زحل اور پلوٹو کا قران ہوا تھا، لیکن 6 دسمبر 2019 سے 17 فروری 2020 تک بھی ان کے درمیان فاصلہ بہت کم تھا۔ چین میں وسیع پیمانے پر مرض کے پھیلنے اور دنیا میں اس کے پھیلاؤ کی شروعات ہونے کی تاریخیں اس دورانیے میں آ جاتی ہیں۔ زحل اور پلوٹو کو قران عالمی واقعات اور عالمی تنظیموں جیسا کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس وقت بھی ہم نے یہ بات کہی تھی کہ جب 2 سنجیدہ ترین خنک ترین سیارے ایک جگہ
جمع ہوتے ہیں تو حالات مشکل ہو جاتے ہیں اور ہر طرف پابندی اور بندش نظر آتی ہے. آپ کو پہلے سے کہیں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. عوام میں شکوک و شبہات پھیلتے ہیں اور تبدیلیوں کے خلاف احتجاج شروع کر دیتے ہیں. چین امریکہ سے سبقت لے جانے کی کوشش میں اپنے رسوخ اور قوت کو وسعت دے گا. چین کے زائچے میں جدی سے 22 درجے کے فاصلے پر مشتری موجود ہے. جب کرونا وائرس کے ظہور کے نتیجے میں فیکٹریاں بند ہونے لگیں تو ہمیں لگا کہ چین کے حوالے سے ہماری پیشگوئی غلط ثابت ہوگی، لیکن CNN کی شہ سرخی سامنے آئی کہ جو کچھ یوں تھی کہ پیوٹن اور سی جن پنگ کرونا وائرس کے بحران کو استعمال کرتے ہوئے اپنے کنٹرول کو وسعت دے رہے ہیں، جبکہ پوری دنیا میں ٹرمپ ان کے ہم پلہ رہنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے. نیپچون چونکہ بیماری اور انفیکشن پر حکمرانی کرتا ہے. جب کرونا وائرس کا پہلا مریض سامنے آیا تو نیپچون برج ہوت سے 15 درجے کے فاصلے پر تھا. اس وقت ثابت ستارے اشرنر کے ساتھ اس کا قران ہو رہا تھا. ماہرین کا کہنا ہے کہ ذہنی اور جسمانی صحت پر اس کے اثرات اچھے نہیں ہوتے. یہ قران جسم کے مدافعتی نظام میں اتھل پتھل مچا کر جسم کے تمام غدود کو متاثر کر سکتا ہے. اس کی زد میں آنے والا انسان اینڈوکرائن سسٹم کے عوارض کی زد میں آ سکتا ہے، جس کے نتیجے میں جسم کے کسی بھی حصے میں مسائل جنم لے سکتے ہیں. پورا جسم کمزور پڑ جاتا ہے اور توانائی کی مقدار بہت کم ہو جاتی ہے. اجمود یعنی پارسلے کے استعمال سے اس کمزوری پر قابو پایا جا سکتا ہے. اجمود ہمارے مدافعتی نظام کو قوت بخشتا ہے اور اس کے لیے وٹامن سی جس طرح سے انار میں، اورنجز میں، امرود میں بھی اس زمانے میں بہت مفید ثابت ہو سکتے ہیں. 11 مارچ 2020 کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جانب سے کرونا وائرس کو عالمی وبا قرار دیا گیا. چونکہ ہمیں اس واقعے کا صحیح وقت معلوم ہے، اس لیے کرونا وائرس کے نظارت کا درست ذائچہ بنا لیا گیا ہے، جس کے حساب سے تمام کیلکولیشنز کی گئی ہیں. یورینس کے ساتھ بننے والے تسلس کی وجہ سے یہ وبا ہنگامہ خیز ہونے کے ساتھ ساتھ خاصی صدمہ انگیز بھی بن گئی ہے. پھر بھی ہم امید کر سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی تشویش اور اتھل پتھل جتنی تیزی سے شروع ہوئے تھے اتنی ہی تیزی سے ختم بھی ہو جائیں گے. اس سے پہلے 10 جنوری 2020 کو لگنے والے چاند گرہن کو طارت کی مخالفت کا سامنا تھا، جس کی وجہ سے دو انتہاؤں کے درمیان ڈولتی سوچ کو فروغ ملا تھا. تجارت اور ذرائع نقل و حمل کے گڑبڑ کا شکار ہوئے تھے. تلخ حقائق نے محسوسات کو پس پش ڈال دیا تھا. اس گرہن کو زحل اور پلوٹو کی مخالفت کا بھی سامنا تھا. یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ حکومتیں اظہار رائے کی آزادی اور میڈیا کی خود مختاری پر قد کرنے لگائیں گی اور کثیر القومی تنظیموں کو بھی ایسی بندشوں کا سامنا کرنا پڑے گا. عامت الناس کو جھوٹ اور پروپیگنڈا کے ذریعے متاثر کرنے کی کوششیں کی جائیں گی. حکمران اور ریاست اقتدار پر گرفت مضبوط کرنے کی کوشش کریں گی تو نقل و حرکت اور تعلقات استوار کرنے کی آزادی کو بھی خطرات درپیش ہوں گے. مشتری اور پلوٹو کا قران بھی بے حد اہمیت کا حامل ہے. اس سال برج جدی سے 24 درجے کے فاصلے پر مشتری اور پلوٹو کا 3 مرتبہ قران ہوگا. اس کی تاریخ 4 اپریل 2020، 30 جون 2020 اور 12 نومبر 2020 ہے. مشتری اور پلوٹو کا قران تحریک اور آرزو مندی پیدا کرتا ہے، لیکن یہ لوگوں کو لالچ، بے رحمی، حد سے بڑھی ہوئی راست بازی اور تسلط پسندی کی طرف بھی مائل کرتا ہے. کرونا وائرس کے ذائچے میں نصف النہار اس عالمی وبا کے نتیجے کی نمائندگی کرتا ہے، لیکن نصف النہار ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے اسے عالمی وبا قرار دیے جانے کی اہداف یا مقصد کی بھی نمائندگی کرتا ہے. صحت صفائی افزان صحت کے اقدامات پر حکمرانی کرتا ہے، اس لیے ماہرین صحت کے ارادوں کے ساتھ بالکل یہ فٹ بیٹھتا ہے. صفائی ستھرائی کے علاوہ ادویات، ڈاکٹرز، بیماری مراق، آپریشن، بیماری کی غلط تشخیص اور گھر والوں اور دوستوں کی صحت کے بارے میں تشویش کو بھی ہائجیا سے منسوب کیا جا سکتا ہے. تیس اپریل سے 11 جون کے درمیان پلیئرز سورج کی شعاؤں کے پیچھے چھپا رہے گا. اگرچہ ایسے میں اس کی نظرات خاصی ساد ہوتی ہیں، لیکن انسان کے لیے کسی بڑے نقصان کی موجب بھی بن سکتی ہے. اس وقت اگر ذائچے کے دیگر اشاروں کے ساتھ رکھ کر دیکھا جائے تو یہ بڑی تعداد میں ہلاکتوں کا سبب بن سکتا ہے.
سورج 21 مئی 2020 کو عالمی وبا کے ذائچے کے نصف النہار سے گزرے گا۔ 22 مئی 2020 کو نیا چاند نصف النہار کے عین اوپر طلوع ہوگا۔ اس سے امید ظاہر ہوتی ہے کہ مئی کے اواخر تک کرونا وائرس کی وبا میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ کرونا وائرس کی وبا جتنی تیزی سے شروع ہوئی تھی اتنی ہی تیزی سے ختم بھی ہو جائے گی۔ اس کے مطابق 2020 کے لگ بھگ نمونیا جیسی ایک شدید بیماری پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ یہ بیماری پھیپھڑوں پر حملہ آور ہوگی اور تمام دوائیں اس پر بے اثر رہیں گی۔ یہ بیماری جتنی چکرا دینے والی ہوگی تقریباً اتنی ہی چکرا دینے والی بات یہ بھی ہوگی کہ جتنی تیزی سے سامنے آئی تھی اتنی ہی تیزی سے ختم ہو جائے گی۔ 10 سال بعد پھر حملہ آور ہوگی اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گی۔ اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اس بیماری کا جو اینڈ ہے وہ مئی کے مہینے میں نظر آ رہا ہے اکارڈنگ ٹو ایسٹرولوجی، جو کیلکولیشنز کے مطابق ہے، جو ستاروں کی چال کے مطابق ہے تو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ ستاروں کا علم ہے، ایک کیلکولیشن بیس علم ہوتا ہے، جس طرح سے دیگر علوم ہیں یہ بھی علوم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ آخر یہ بیماری کب ختم ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں، جو ڈاکٹرز کی ہدایات ہیں اس پر عمل کریں اور اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ کسی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ Please subscribe our channel and press the bell icon to never miss any video.